السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست محمد اکرام کاوش الحمد ٹی وی کے ساتھ۔ تو آج سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کا ترجمہ و تفاسیر اور کچھ فقہی مسائل کے اوپر پہلی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے بنانے لگا ہوں۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس بندہ ناچیز کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس چیز پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ جسی طرح آج قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے فضائل قرآن سے کہ قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں یہاں سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ رب العزت اپنے فضل کرم اور احسان کے ساتھ مجھے درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے، تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج صرف قرآن کریم کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور صرف قرآن کریم کو یہ شرف اور فخر حاصل ہے کہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ تورات، انجیل، زبور بھی برحق ہیں اور باقی جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں تمام کے تمام برحق ہیں اور ہمارا سب پر ایمان ہے، مگر قرآن کریم کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب اور صحیفہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، ان میں تحریف کر دی گئی۔ قرآن کریم اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اور جب تک دنیا میں قرآن کریم موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے ورقوں سے الفاظ صاف کر دیے جائیں گے۔ رات کو لوگ قرآن پڑھ کر سوئیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے تو ورقے صاف ہوں گے اور حافظوں اور قاریوں کے سینوں سے بھی قرآن کریم نکال لیا جائے گا۔ یہ ان کی توہین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے نظام کو سمیٹنے کے لیے ایسا کیا جائے گا، اور جب قیامت ہوگی اس وقت دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فعلی اولئک تقام الساعہ، پس ان لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ بہرحال اس وقت آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم اصلی حالت میں موجود اور محفوظ ہے، ان کے لفظوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے، ترجمے کی بھی حفاظت ہوئی ہے، اس کی تفاسیر کی بھی حفاظت ہوئی ہے اور اس کے لب و لہجے کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ آخری پیغمبر کی امت نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اسی طرح کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے کلپ کے ذریعے میں آپ حضرات کے سامنے درس قرآن کا جاری رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے کلپ کے اندر آپ حضرات کو یہ بتلایا، تو جو اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی، جو اگلی ویڈیو ہوگی، جو اگلا کلپ ہوگا، اس کے اندر ہم قرآن کریم کے اندر جو میں نے کہا تم بہترین امت ہو، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔